بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 74۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کی حر بن قیس بن حصن الفزاری رضی اللہ تعالی عنہ سے صاحب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صاحب موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام تھے، ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا اور کہا، میرے اور میرے اس ساتھی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث ہوئی ہے، جن سے ملاقات کے راستہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق کچھ فرمایا تھا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، ایک شخص نے آ کر ان سے سوال کیا، کیا آپ کو علم ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر تم سے بڑا عالم ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے راستہ کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشانی بنا دیا، اور ان سے کہا گیا، جس جگہ آپ اس مچھلی کو گم پائیں وہیں سے لوٹ جائیں تو عنقریب آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ وہ سمندر میں مچھلی کے نشان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے شاگرد حضرت یوشع بن نون نے کہا، کیا آپ نے ابھی دیکھا جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا اور مجھے دراصل شیطان نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم اسی کی تو تلاش میں تھے۔ پھر وہ اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے لوٹے۔ پھر ان دونوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ پھر ان کے مکالمہ کا وہ قصہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس اور ان کے ایک دوست کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت ابی بن کعب پاس سے گزرے، ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تو انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ان کے سامنے بیان فرمائی، اور یہ مکمل تفصیل کے ساتھ واقعہ ہمیں سورہ کاف کی آیت نمبر 60 سے 82 میں ملتا ہے، وہاں سے اس کو بالتفصیل پڑھا جا سکتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ علمی مسائل میں بحث کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس اور حضرت حر بن قیس الفزاری رضی اللہ تعالی عنہ میں بحث ہوئی، اور جب دو علماء میں اختلاف ہو تو کسی تیسرے بڑے عالم سے فیصلہ کرا لینا چاہیے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کرایا، اور کسی عالم کو اپنے موقف پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کو مزید علم کی جستجو میں رہنا چاہیے، اور کسی سے علم حاصل کرنے میں تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے حصول علم کے لیے روانہ ہو گئے، اور سفر میں اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو بھی لیا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہمراہ لیں،
اور یہ تمام چیزیں توکل کے عین مطابق ہیں، خلاف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی علم جیسی دولت سے مالا مال ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی علم کی وافر خیرات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔